السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم نے سیکھنا ہے وہ دعا کہ کیسے قبول ہوگی، دعا کیسے قبول ہوتی ہے اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو جب بھی انسان کوئی بات کرنے کی پختگی کرتا ہے تو وہ قسم اٹھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی کسی کام کی پختگی کے لیے قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ یہ کام اس طرح سے ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی والعصر، زمانے کی قسم، کہ تو اس میں پختگی پیدا کر دی کہ یہ پختہ کام ہے، قسم اٹھا کر کہہ دیا کہ یہ کرنا ہے تو وہ کرنا ہی ہے۔ تو پختگی لانے کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسم اعظم کی جو ہے وہ قسم اٹھا کر کہا۔ یہ میں آپ کو حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ بتاتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو ان کلمات کے ساتھ دعا کرتے ہوئے سنا تو فرمایا، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ اس شخص نے اللہ سے اس کے اسم اعظم کے وسیلہ سے مانگا ہے کہ جب بھی اس کے ذریعے دعا کی گئی ہے تو اس نے وہ دعا قبول کی، یعنی کہ جب بھی اس اسم اعظم کا وسیلہ مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ اب دعا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ دعا کے الفاظ کیا ہیں، اسم اعظم کے الفاظ کیا ہیں۔ اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کا ترجمہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ اللہم، اے اللہ، انی، بے شک میں، اسالکا، تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، یعنی کہ کوئی بھی آپ کی حاجت ہے تو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اس مالک سے سوال کرتا ہوں، عاجزی انکساری کے ساتھ سوال کرتا ہوں۔ انی، بے شک، اشہد، میں گواہ ہوں، انکا، بے شک تو، انتا، تو، اللہ، اللہ ہے، یعنی کہ بے شک تو ہی اللہ ہے، تو ہی رب ہے، تو ہی میرا اللہ ہے، تو ہی میرا رب ہے۔ لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا، سوائے، انتا، تو ہی، الاحد، اکیلا، صمد، بے نیاز ہے، تو ہی اکیلا ہے، تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، تیرا کوئی حصے دار نہیں ہے، کوئی سانجی نہیں ہے، کوئی ساتھی نہیں ہے، تو بالکل اکیلا ہے۔ یا اللہ تو بے نیاز ہے، تو کسی کا محتاج نہیں، یا اللہ ہم تیرے محتاج ہیں، یا اللہ ہم تجھ سے دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ اللہ زی، تو وہ ذات ہے یا اللہ، لم یلد، جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، ولم یولد، اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ، اور نہیں ہے اس کا کوئی، کفوا احد، کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے، ہم پلہ نہیں ہے۔ یا اللہ تیرا کوئی ہمسر، کوئی ہم پلہ نہیں، یا اللہ تو اکیلا ہے، تو وہ ہستی ہے یا اللہ جو سب کو دینے والی ہے، یا اللہ تو مجھے بھی عطا فرما دے۔ تو جب اس دعا کے ساتھ، جب اتنے پیارے الفاظ کے ساتھ ہم دعا پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو رد نہیں کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسم اعظم یعنی کہ اپنے اعمال یا اسم اعظم جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، جو یہ بڑا اسم ہے اور اتنی خوبصورت دعا، اس کے وسیلے سے اگر ہم کوئی بھی دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے، اور اپنے جو بھی نیک اعمال ہو اس کا وسیلہ ہم کر سکتے ہیں۔ تو اور کسی کا، کسی نبی کا، کسی رسول کا، کسی تو اور کا واسطہ جو ہے ہم نہیں کر سکتے، نہیں کہہ سکتے۔ اپنا کوئی نیکی، اگر آپ کی اس طرح کی کوئی نیکی بہت زیادہ اچھی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ نیکی جو ہے اللہ کے ہاں بہت قبول ہوئی ہوگی، اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں یہ نئے کام کرتا ہوں، تو اس کے وسیلے سے اگر آپ مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول فرمائیں گے۔ اور جو دعا قبول نہیں ہوتی تو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ، جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں،
تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔